اللہ کے محبوب ہمارے آقا و مولا حشر اور قبر میں کام آنے والے آقا و داتا سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ حضرات محترم، وہ کربلا کا واقعہ ہمارے ہر ایک گھر کے بچے کو یاد قیامت تک رہے گا، چونکہ وہ ایک ایسی جنگ ہوئی ہے کربلا کی کہ ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر کربلا کا میدان موجود ہے۔ پیارے دوستو، بات کربلا کے میدان میں کسی پلوٹنگ کی یا کسی عمارت کی یا کسی اور مکانات کی بات نہیں تھی، بلکہ شریعت کی بات تھی۔ اور جب کوفے سے ان کے چاہنے والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجے تھے، ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے حسین، اگر تم کوفہ نہ آئے تو ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، اس کی بیعت کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا، اور اس کا جواب آپ کو میدان محشر میں اپنے نانا کو دینا ہوگا۔ پیارے دوستو، جب 150 خط امام حسین کے پاس پہنچے، زیادہ تر خطوں میں یہی الفاظ تھے کہ اگر تم یہاں نہیں آئے تو ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، اس کی بیعت کو قبول کرنا پڑے گا، اور اس کا جواب آپ کو اپنے نانا کو میدان محشر میں دینا پڑے گا۔ تو بتاؤ پیارے دوستو، امام حسین کربلا کے میدان میں کیسے نہ جاتے؟ عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، جب عمرہ کرنے والا عمرے کو جاتا ہے، جب سارے ارکان پورے کرنے کے بعد میں جب مدینہ شریف جاتا ہے، اور جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری فلاں دن فلائٹ ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ وہی بتا سکتا ہے جو مدینے سے رخصت ہونے والا ہے۔ مدینہ جو ایک بار دیکھ لیتا ہے، اس کی تمنا یہ رہتی ہے، اے مولا تو ہمیں دوبارہ مدینہ دیکھنا نصیب فرما۔ ہم 8 دن 15 دن 20 دن مدینے میں رہ کر کے جب آتے ہیں تو ہمارا دل روتا ہے، تو جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا پیارے دوستو، تو امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ آج ہم نے امام حسین کا صرف نعرہ لگاتے ہیں کہ امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کہ ہم نے کبھی قریب سے جانا کہ امام حسین کی شان کیا ہے؟ شان تو یہ ہے کہ ان کے نانا نے فرمایا، ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ وہ جنتیوں کے سردار ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ نماز ہم نہیں پڑھنا جانتے، قرآن کی تلاوت ہم سے آتی نہیں ہے، روزے ہم رکھتے نہیں ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے نہیں ہیں، مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، اور صرف نعرہ لگاتے ہیں محرم کے مہینے میں کہ امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین نے شریعت کے خاطر، دین کی خاطر اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا، ننھا اصغر 6 ماہ کا ننھے اصغر کو قربان کر دیا، اپنے غلاموں کو قربان کر دیا، صرف اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں بلکہ شریعت مطہرہ اور نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے قربان کر دیا۔ آج ہم کس کنڈیشن میں ہیں؟ نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت آج ہم کرنے تیار نہیں ہیں، اور یہ جو یزید ہے، کربلا کی جنگ کے بعد میں اس نے کیسا ظلم کیا تھا۔ کربلا کے میدان جو رچا گیا، جو اس میں جنگ ہوئی تھی، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کر دیا اور آپ کے غلاموں کو جب شہید کر دیا، پھر کربلا کے میدان کے بعد میں اس نے وہ چیزیں جائز کر دی تھی جو شریعت نے ناجائز اور حرام کر دی ہیں، اس نے جائز کر دی تھی۔ یزید نے شراب کو حلال کر دیا تھا، جائز کر دیا تھا، زنا کو حرام نہیں بلکہ جائز کر دیا تھا، جتنے بھی حرام کام تھے اس نے سب جائز کر دیے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں پیارے دوستو،
اس نے مسجد نبوی کے اندر اس ظالم نے گھوڑوں کو باندھا تھا. جانور تو جانور ہوتا ہے، جانور کو کیا معلوم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یا ہمیں کہاں باندھا جا رہا ہے. لیکن اس یزید نے، اس پلیت نے، اس کمبخت نے، اس خبیث نے مسجد نبوی کی بیعت بھی کرائی تھی. جانور ہے، پیشاب بھی کر رہے تھے، لید بھی کر رہے تھے، اور مدینے کے اندر اس نے ایک ظلم ہی ظلم کر دیا تھا. اس نے تمام ظلم کیا ہے کربلا کی جنگ کے بعد میں. اور آج ہم کہتے ہیں ہم حسینی پکے ہیں. کربلا کے میدان کی جنگ کے بعد میں اس نے تمام ظلم کیا. کیا یہ ظلم کم تھا کہ اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے اور گھوڑے گندگی پھیلا رہے تھے؟ وہ تو جانور ہیں، لیکن اس نے جان پوچھ کر کے وہ چیزیں جائز کر دی تھی جو شریعت نے حرام کر دی گئی. جو شریعت میں حرام چیزیں اس نے جائز کر دی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ صرف اسی مدعے پر تھی. یزید کہہ رہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، لیکن امام حسین نے کہا میں ناپاک ہاتھ پر کیسے بیعت کر لوں؟ یزید ننگی لڑکیوں کو نچاتا تھا، یزید شراب پیا کرتا تھا، یزید مجرے کرایا کرتا تھا. اور کہاں نور والے جو نور سے پیدا کیے گئے ہوں؟ ارے ان کے بارے میں تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور سے پیدا کیا ہے. تو پتا چلا سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نور سے پیدا ہیں، امام حسن امام حسین بھی نور سے پیدا ہیں. اللہ اکبر. اسی کو منظر کشی کیا بریلی کے امام نے. بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے جب قلم اٹھائی ہے تو اللہ کے نبی کی اہل بیت کے بارے میں، اللہ کے محبوب کے گھر کے بارے میں اعلی حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پیارے دوستو سچے دل سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں. قسم خدا کی کربلا کے میدان میں امام حسین نے بھی نماز نہیں چھوڑی تھی. آج اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، جوانی دی ہے. ایسی جوانی کس کام کی جو اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے؟ ایسی طاقت کس کام کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو سجدے نہ کر سکے؟ ہمیں چاہیے کہ امام حسین سے محبت تبھی مانی جائے گی جب تم نماز پابندی پانچوں وقت کی کرنے لگو گے، قرآن کی تلاوت کرنے لگو گے، اپنے والدین کی خدمت کرنے لگو گے. قسم خدا کی جب یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہوں گی تو کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. ہمیں یہ کرنی ہے، ہم سے کوئی کرائے گا نہیں. اللہ پاک نے عقل سلیم عطا کی ہے، ہمیں عقل سے کام لینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.